کفایت شعاری بچت سے متعلق حتمی لائحہ عمل کا اعلان کل متوقع۔ وزیر اعظم کی اشرافیہ کو کفایت شعاری اختیار کرنے کی ہدایت۔ ملکی معیشت مستحکم رکھنے کے لیے اقدامات سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مشکل وقت میں قومی وسائل کا دانشمندانہ استعمال یقینی بنانا ضروری ہے۔ حکومت مشکل مرحلہ گزرنے معیشت مستحکم ہونے پر عوام کو زیادہ ریلیف دے گی۔ کفایت شعاری کی ہدایات صنعت زرعی شعبے پر لاگو نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مہلک حملے جاری۔ ایران کے مختلف شہروں میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ نجف آباد، اصفہان اور دیگر علاقوں پر میزائل حملوں سے 40 افراد جان سے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی مشترکہ فوجی کارروائیوں میں اب تک 1330 سے زائد شہری لقمہ اجل بن گئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے دشمن نے تیل کی 5 تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ رات بھر کی خوفناک بمباری کے بعد تہران کی فضا میں دھوئیں کے گہرے بادل چھا گئے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہو گیا۔ رکن مجلس خبرگان عالم الہدا کا کہنا ہے نئے سپریم لیڈر کے نام کا اعلان سیکریٹریٹ کے سربراہ حسینی بوشہری کریں گے۔ خبر ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا سپریم لیڈر کے لیے مشتبہ خامنائی کے نام پر اتفاق ہوا۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے ہر اس شخص کا پیچھا کریں گے جو خامنائی کا جانشین ہوگا۔ اور پاکستان کے سب سے بڑے چینل ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نکتا کے اکثرتی شیئرز حاصل کر لیے۔ نکتا کے بانی کامران خان اب ARY میں چیئرمین ARY نیوز اینڈ نکتا کی حیثیت سے شامل ہو گئے۔ کامران خان کا نکتا پر معروف پروگرام آن مائی ریڈار جلد ہی ARY نیوز پر بھی نشر کیا جائے گا۔ ایسی ایرانی قیادت چاہتے ہیں جو پھر تہران کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے حملہ کرنے کی صلاحیت ناکافی ہے۔ روس کی جانب سے ایران کی مدد کی شواہد نہیں ملے۔ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ ویسا نہیں ہوگا جیسا ابھی ہے۔ نہیں چاہتے کرد فورسز ایران میں مداخلت کریں۔ ایک سوال پر کہا ایران میں بچوں کے اسکول پر حملہ نہیں کیا، ایران نے خود حملہ کر کے اسکول تباہ کیا۔ جنگ میں ساتھ نہ دینے پر پھر برطانیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ برطانیہ نے خبردار کر دیا عراق جنگ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ وزیر خارجہ ایوڈ کوپر کا کہنا ہے برطانیہ اپنی خارجہ پالیسی کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کرے گا۔ سعودی عرب نے پہلی بار ایران کو جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں سعودی سرزمین اور تیل کی تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کریں گے۔ حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا۔ خلیج تعاون کونسل نے بحرین اور کویت پر مسلسل ایرانی حملوں کو خطرناک جارحیت قرار دے دیا۔ ایرانی حملوں میں خطے کو نشانہ بنانے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے کہا تمام خلیجی ممالک بحرین اور کویت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس ایرانی حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ رکن ملکوں نے کہا ایران کی حالیہ کارروائیاں عرب ریاستوں اور پورے خطے کے استحکام کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ دشمن ایران اور اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کہتے ہیں ہم بار بار کہہ چکے ہیں ہم بھائی ہیں، ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن اگر ہم پر حملہ کیا جائے تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ ہمارا کسی ہمسایہ ملک سے تنازع نہیں ہے۔ ہمارے حملے روکنے کے اعلان کو بھی غلط لیا گیا۔ کسی غنڈہ گردی، ظلم یا جارحیت کے سامنے سر تسلیم ہم نہیں کریں گے۔ ان کی سرزمین کا 1 انچ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ ایران کے پڑوسی اور خلیجی ملکوں پر حملے، امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ کویت کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے آج صبح ایران کے حملوں میں میجر سمیت 2 فوجی جاں بحق ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے کویت کے الودیری ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ دبئی میں میزائل کا ملبہ گاڑی پر گرنے سے پاکستانی ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ حملہ روکنے کے لیے فضائی دفاعی کارروائی کے دوران ملبہ گاڑی پر گرا۔ بحرین کے ڈیسیلینیشن پلانٹ پر حملے میں 3 افراد زخمی۔ بغداد میں امریکی سفارتخانے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ اب پاکستان اماراتی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ امارات میں پاکستانیوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔
پاکستانی سفیر شفقت علی خان کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایات پر ابوظہبی میں سفارتخانہ اور دبئی قونصلیٹ 24 گھنٹے فعال ہے۔ وزیر اعظم نے اماراتی صدر سے گفتگو میں پاکستانیوں کی دیکھ بھال پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی شہری افواہوں اور جھوٹی خبروں سے دور رہیں۔ یو اے ای میں ایران کے میزائل حملوں میں 2 پاکستانیوں کی موت پر وزیر اعظم کا اظہار افسوس کہا۔ پاکستانی سفارتی مشن دبئی حکام سے رابطے میں ہے، جہاں بحق پاکستانیوں کی میتوں کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی لبنان میں بھی بمباری، بیروت اور جنوبی لبنان میں 19 افراد شہید۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے حملے میں قدس فورس کی لبنانی شاخ کے کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا۔ پیر سے جاری اسرائیلی حملوں میں لبنان میں اب تک 217 افراد شہید ہو چکے۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ حزب اللہ اسرائیلی شہر حیفا میں بحریہ کے اڈے کو نشانہ بنایا۔ ایران جنگ میں امریکہ کی ناکامی کا خدشہ، ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی منصوبہ بندی پر سوالات اٹھنے لگے۔ بڑے پیمانے پر جنگ بھی ایرانی رجیم کو نہیں ہٹا سکتی۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی انٹیلیجنس کی خفیہ رپورٹ شائع کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا جنگ کے باوجود ایرانی اپوزیشن کے حکومت میں آنے کا امکان کم ہے۔ ایرانی قیادت اور ادارے جنگ کے باوجود طاقت برقرار رکھیں گے۔ کل تک پیٹرول کے 3 جہاز پاکستان پہنچنے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سندھ حکومت کو بریفنگ۔ وزیر خزانہ نے کہا قطر سے LNG سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تیل کی قیمتوں کے مالی اثرات سے نمٹنے کے لیے متبادل منصوبے تیار کر رہے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا توانائی کے ذمہ دارانہ استعمال اور عوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزراء کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات۔ پیٹرولیم مصنوعات کی طلب اور رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی پر اتفاق۔ مریم نواز کا کہنا تھا چیلنج سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ حکومت نے پیٹرول مہنگا کر کے عوام پر ایٹم بم گرایا۔ پی ٹی آئی اور کے پی حکومت اس اضافے کو نہیں مانتی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس۔ پختونخوا میں تمام رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کو 2200 روپے ماہانہ دینے کا اعلان کر دیا۔ کہا BRT کے کرائے بھی نہیں بڑھائیں گے۔ اضافہ حکومت برداشت کرے گی۔ کسانوں کے لیے جلد پیکج دیں گے۔ پیٹرول بم گرنے کے بعد رمضان میں مہنگائی کا نیا طوفان۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرائے بڑھانے پر دوسرے شہروں کو جانے والے مسافر پریشان۔ کرائے بڑھنے پر دکانداروں نے پھلوں کی قیمتیں بڑھا دی۔ شہری کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے تھے، پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ حکومت سے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ ایران کے خلاف جاری رہی تو خطے میں تیل کی پیداوار اور فروخت مکمل طور پر رک جائے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے خبردار کر دیا۔ کہا اسرائیلی وزیر اعظم کے عزائم کی قیمت نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو چکانا پڑے گی۔ جنگ کی آگ میں امریکی مفادات بھی جل کر خاک ہو جائیں گے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے عالمی معیشت بری طرح متاثر ہوگی، جس کی تمام تر ذمہ داری جارحیت کرنے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اردن کے وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ فرانس کے صدر میکرون کا امیر قطر شیخ تمیم کو ٹیلی فون۔ قطر سے اظہار یکجہتی، خلیجی ملکوں میں میزائل حملوں کی مذمت کر دی۔ دونوں رہنماؤں کا سمندری گزرگاہوں میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ورلڈ کپ کا بڑھائے جوش، ہر لمحہ پرجوش۔ شعیب ملک کی میزبانی، ورلڈ کپ فائنل پر باسط علی اور کامران اکمل کی تجزیے اور تبصرے۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی مسکراہٹیں بکھیریں گے رات 11:02 پر۔
भारत में जारी T20 वर्ल्ड कप में फिर बद इंतजामी। जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीमें भारत में फंस गईं। वेस्ट इंडीज की टीम 1 मार्च और जनूबी अफ्रीका की टीम 4 मार्च को वर्ल्ड कप से बाहर हुई। इंग्लिश टीम 5 मार्च को इवेंट से बाहर हुई। आईसीसी ने इंग्लिश टीम के लिए चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम करके उन्हें वापस भिजवाया, लेकिन वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका की टीमें तहाल वापसी की मुंतजिर हैं। इम्तियाजी सुलूक पर आईसीसी को कड़ी तनकीद का सामना। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ईरान में स्कूल पर हमला जंगी जुर्म करार देकर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, स्कूल पर हमले के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए और जंगी जराइम के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमात चलाए जाने चाहिए। इसराइल और अमरीका के ईरान में स्कूल पर हमले में तालिबान समेत 160 अफराद जाम बहक हुए थे। कुवैत में ईरानी हमले में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की लाशें वतन वापस पहुंचा दी गईं। जुआ एयरबेस पर हलाक फौजियों के अहल खाना ने आखिरी रसूमात के लिए ताबूत वसूल किए। सदर ट्रंप, मिलानिया ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस की तकरीब में शिरकत। सदर ट्रंप और मिलानिया ट्रंप ने हलाक फौजियों के अहल खाना से मुलाकात की। और भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा दिया। इंडियन टीम टाइटल का दफा करने, होम ग्राउंड पर चैंपियन बनने और 3 आलमी कप जीतने वाली पहली टीम बन गई। अहमदाबाद में कीवी टीम 256 रन के ताकुब में 159 पर ढेर। जसप्रीत बुमराह 4 विकेटें लेकर मैच के हीरो करार।